کہ اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں نیک. اور یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کے نام پہ آج تک کوئی دعوت مس نہیں کی. میں کتنا نیک ہوں. کیا خیال ہے؟ جب مجھے کنڈوں میں بلایا گیا میں کنڈے کھانے گیا. میں نے آج تک نبی کے نام پہ کوئی کھانا مس. جب مجھے تیجے میں بلایا گیا سب سے پہلے میں گیا. اور مرحوم کے نام پہ میں نے 8 لیگ پیس کھائے. لاتیں کھائی ہیں لاتیں. ہمارے ایک دوست جو ہے نا مرغی کی لیگ پیس کو لاتوں سے تعبیر کرتے ہیں. ابھی ہمارا سفر تھا نا تو ان کو لیگ پیس چاہیے ہوتے تھے. وہ مرغی کی لیگ پیس بڑے شوق سے کھاتا تھا. تو مجھے کہنے لگا یار مجھے لاتیں چاہیے. خیریت. تو وہاں ہوٹل پہ جا کے بھائی 4 لاتیں لے آؤ. ہم نے کہا ایسا نہ کوئی لاتیں مارنا شروع کر دے یہاں. تو نبی کے نام پہ مرغی کے لیگ پیس, چیسٹ اور بکروں کے پٹ بہت شوق سے چانپیں کھائی جاتی ہیں. تو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں نیک. انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے, لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. واقعی میں تو ایسا ہوں. لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی خاندانی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے جو میرا مرید نہ ہو, جو مجھ سے اصلاح نہ کروانا چاہتا ہو, اس میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو, تو میری نظر اس کی ایک خوبی کی طرف ہوتی ہے, 99 برائیوں کی طرف نہیں ہوتی. جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی اصلاح کروائیں. پہلے تو پیر و مرشد بنایا جاتا تھا اپنی برائیوں کو ٹھیک کروانے کے لیے. اب یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ. آپ کسی کو سمجھتے ہیں نا, کسی سے عقیدت ہے, مثال کے طور پر مجھ سے عقیدت ہے, آپ آئے حضرت جی کوئی ہمارے اندر خامی ہو بتائے کریں پلیز. میں بتانا شروع کر دوں ایک دم لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے. آپ کو کس نے کہا کہ میں ایسا ہوں؟ ایک دم غصہ آنا شروع ہو جائے. ڈاکٹر کے سامنے غصہ نہیں آتا. ڈاکٹر کہے گا آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا, آپ کے پھیپھڑے مسئلہ, کبھی نہیں غصہ آئے. ڈاکٹر صاحب چیک کریں, اچھی طرح چیک کریں, ٹیسٹ لکھ کے دے دیں, میں آغا خان سے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. لیکن روحانی بیماریوں کا سنتے ہی کیا آ جاتا ہے, باپ بتائے گا اپنے بیٹے کو بیٹا تمہارے اندر یہ خامی, تو جواب دینا شروع کر دے گا. اپنی خامیاں سننے کا تحمل جس کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھو بس اس کی اصلاح ہو گئی ہے. خامیاں تو ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی. یہ خامی ختم ہو جائے کہ اپنی برائی سننے کا کی برداشت پیدا ہو جائے, بس اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے. بھائی خامیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی, وہ تو کبھی ایک خامی ختم ہوئی تو دوسری پیدا ہو گئی, دوسری پیدا ہوئی تو جیسے تہذیب کی ضرورت پڑتی ہے نا, درختوں کی شاخیں نکلتی رہتی ہے, کٹنگ ہوتی رہتی ہے, تو آپ کے اندر بھی برائیاں پیدا ہوتی رہے گی, کٹنگ ہوتی رہے گی. ایسے بن جاؤ کہ تہذیب کی ضرورت ہی نہ رہے. ایسے نہیں بن سکتے آپ, ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی کہتا ہے میں بہت صحیح ہوں, میرے کو غلطی نہ بتائے, یا اس کو غلطی بتا رہے غصہ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہی نہیں. غصہ آنے لگتا ہے. اور خاص طور پہ جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو, باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے, اولاد کو غصہ آنا شروع ہو گیا, تو پہلے تو اس کے تکبر کا علاج کراؤ. پہلے اس کا کس کا علاج ہوگا, تکبر کا, بعد میں باقی چیزیں. پہلے تو باپ بولے بیٹا تو پہلے نا یہ چیز ٹھیک کر لے کہ تو سننے کا برداشت کی طاقت پیدا کر اپنے اندر. شوہر بیوی کو کوئی غلطی سمجھا رہے تو بھڑکنا شروع ہو جائے, تو وہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے, یہ بھڑکنا. اسی طرح عورت اپنے میاں کو اگر ایک کوئی چیز بتا رہی ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی یہ چیز اپنے اندر چینج کر لیں, اور ایک دم غصہ آ جاتا ہے, تو یہ جو ایک دم غصہ آنا ہے یہ زیادہ بڑا فالٹ ہے اس غلطی کی نسبت جو آپ کے اندر ہے, کیونکہ یہ فالٹ شیطان میں تھا. دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی نا, حضرت آدم علیہ السلام سے. اللہ نے کہا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا, انہوں نے کھا لیا, مسٹیک ہوئی نا. تو مسٹیک تو آدم سے بھی ہو گئی. اللہ نے کہا غلط کیا, انہوں نے کہا اللہ معافی چاہتا ہوں, غلط ہو گیا, معاف کر دے, ختم. شیطان سے بھی غلطی ہوئی. دو ہی مخلوق زمین پہ رہتی ہے نا, جنات اور انسان, تو دونوں کے باپ سے اللہ نے غلطی ہونے دی. جنات کا باپ شیطان تھا, انسانوں کا باپ آدم. آدم سے بھی ہو گئی مسٹیک. اللہ نے کہا کہ بھائی جیسے ہی اللہ نے لباس چھینا تو سمجھ گئے کہ یہ سزا ملی ہے.
جیسے ہی لباس چھینا نا جنت کا, سمجھ گئے کہ یہ کیا ملی ہے, سزا. تو اب اللہ سے لڑ نہیں رہے کہ اللہ پہلے بتاتا تو کہ میں غلط کیا, میں اس کو ریورس کرتا, اس مسٹیک کی تلافی کرتا, تو سزا پہلے دے رہا, بتا بعد میں رہے, بتا بعد میں رہے کہ غلطی ہوئی ہے. بھائی سزا سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے, غلط. فوراً آدم اور حوا دونوں اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی جان پر ہم نے ظلم کر لیا, تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے. ادھر شیطان سے غلطی ہوئی, اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے. شیطان کو سزا ملی, اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا, غصہ آ گیا بھائی اس کو. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, دلائل دینا شروع کر رہا ہے خدا کے سامنے. تو بڑوں کے سامنے زیادہ دلائل نہ دیا کریں. باپ ڈانٹ رہے ہیں سن لو بھائی, ماں ڈانٹ رہی ہے نہیں, زیادہ نہیں بحث کریں. استاد اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے آپ کے اپنے شاگرد کو, بحث نہیں کرو, سن لو آرام سے, تمیز سے, اچھا سا آئندہ خیال کریں. آج ڈیبیٹ جو ہے نا, ڈیبیٹ, بحث مباحثہ, کس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے, بڑا کانفیڈنٹ ہے کیا. تو غلطی کو مان لینا, اس سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے جتنے بھی دنیا میں قائد پیدا کیے ہیں ان سے ایسے کام کروائے ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو, برداشت پیدا ہو. تمام پیغمبروں سے بکریاں چروائی گئی ہیں. آپ سوچو یار, پیغمبر کا مقام دیکھو اور ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے, بکریوں کے ریوڑ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کیا کم مقام تھا, موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, کام کیا لیا جا رہا ہے, 10 سال بکریاں چراؤ. اے بھائی اتنے بڑے پیغمبر, ادھر فرعون سے کام کیا لیا جا رہا ہے, مصر کی بادشاہ اور روب دبدبہ جلال, کیونکہ اللہ نے اس کو لیڈر نہیں بنانا تھا, اس کو بچپن سے حکومت مل گئی. چاپلوسی کرنے والے لوگ مل گئے, تعریفیں کرنے والے لوگ مل گئے, ہر بات میں یسر جیسر کرنے والے مل گئے بچپن سے. موسیٰ کلیم اللہ ٹینشنوں میں جوان ہوئے, پریشانیوں میں, ملک بدر ہو گئے. ملک بدر ہونے کے بعد بکریاں چرا رہے ہیں, کیونکہ بکری کمزور ہے, غصہ بہت آتا ہے, اس پہ آپ غصہ جاری کر نہیں سکتے, مار کھائے گی مر جائے گی, کچھ بگاڑ نہیں سکتا انسان. جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی فرمایا, ہاں میں بھی اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا. سید الانبیاء سے اللہ نے کیا چروائی ہیں, بولو بکریاں. اس میں 2 فائدے ہیں, ایک برداشت, دوسری تواضع. بکریاں چرانے والے میں تکبر نہیں ہوتا. جنہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے ان کے اندر اگر تکبر ہے تو وہ اپنی پھو پھاں میں ہی لگے رہیں گے, وہ قوم کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے وہ پھو پھاں میں لگا رہے گا. تو دل میں عجب ختم ہو جائے, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, خود پسندی, میں بس ہر وقت آدمی کیا کرتا رہے, میں ہوں, لوگوں سے تعریفیں سنتا رہے اپنی بیٹھ. تو ان پہ علماء نے الگ الگ بحث کی ہے, خود پسندی کیسے ختم ہوتی ہے, حسد کیسے ختم ہوتی ہے, کیسے ختم ہوتا ہے حسد, اور تکبر کیسے ختم ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں, کیونکہ یہ صوفی کرام کا ٹاپک ہے نا, تو اس کو تصوف میں زیادہ اٹھائے کہ ایک چیز اگر اپنے اندر پیدا کر لو, ایک بیماری سے کا علاج کر لو, تو یہ سارے انڈے بچے خود ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ہے دل سے دنیا کی محبت نکال دو, اللہ کی پیدا کر دو, بس یہ سارے انڈے بچے کیا ہو جائیں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کو تلاش کرنے کی چاہت, تو کسی کی دولت دیکھ کر آپ کو جیلسی ویسے ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے ہی. جیلسی جب ہوتی ہے جب محبوبہ آپ کی اور کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, کسی اور کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے, ڈیٹیں کسی اور کے ساتھ مار رہی ہے, تو آپ چلو گے نا. لیکن اگر وہ آپ کی دھتکاری بھی ہے, محبوبہ ہی نہیں ہے, آڑ میں جائے جہاں مرضی جا کے بیٹھے, تکلیف ہوگی آپ کو. بھائی دل کے ارماں آنسو میں اس وقت بہتے ہیں جب ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں کہیں, اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ان کے بچے آپ کو ماموں, جس سے آپ کی سیٹنگ تھی, سیٹنگ آپ کی تھی, شادی اس کی کہیں اور ہو گئی, ایک دھچکا لگا, یار یہ کیا ہو گیا, میری نہیں ہوئی. پہلا دھچکا یہ کہ میری نہیں, ریجیکٹ, اس پہ غم ہوتا ہے, اس کے ابا نے انکار کر دیا. پھر جب اطلاع ملتی ہے کہیں اور منگنی ہو گئی ہے, دوسرا دھچکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر جس دن بارات آتی ہے اور دلہن رخصت ہو کے جاتی ہے, ایک اور دھچکا لگتا ہے, اب تو نکاح بھی ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی.
پھر جب ابتلا ملتی ہے بچہ ہو گیا، کیسا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اور جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو بولے گا ماموں ہے بھائی ایک کمبخت، 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو؟ تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں؟ جلانے کا مطلب زندگی دینا۔ شاعر جو ہے نا محبوبہ کے غم میں مر گیا، قبر میں چلا گیا، محبوبہ قبر پہ زیارت کے لیے آ رہی ہے، آئی بھی اپنے بھائی کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کمبخت تو مجھے زندگی نہیں دے سکتی، جلا نہیں سکتی، تو کسی اور کے ساتھ آ کے تپا کیوں رہی ہے مجھے؟ یعنی قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جانا ملنے کے لیے، قبر پہ بھی بھائی کے ساتھ نہیں ہے، میرے اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے جس میں جل رہا ہوں، یعنی تیری سیٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی تو اس بندے کے ساتھ آ رہی ہے میری قبر پہ۔ 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو؟ تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو؟ تو جب جلے گا نا، جب محبوبہ آئے گی ولن کے ساتھ اس کی قبر پہ، کیا خیال ہے؟ پھر جلے گا۔ تو جب وہ آپ کی محبوبہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، تو پھر کسی کے ساتھ بیٹھے آپ کو اس سے تکلیف، آپ کے ریجیکٹڈ ہے، پسند نہیں کیا آپ نے اسے۔ تو دنیا اگر ریجیکٹڈ مال بن جایا، دل سے نکل گئی محبت گاڑیوں کی، بنگلوں کی، دولت کی، اور اللہ کی محبت آ گئی اس کی جگہ، تو پھر یہ دولت کسی کے پاس دیکھ کر آپ کو جیلسی، بولو حسد پیدا ہی نہیں ہوگی۔ حسد، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ اللہ کی محبت ایسا اسپرے ہے کہ یہ حسد کے جراثیم کو نکل جائے گی آپ کے لیے، کہ یہی کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ جب خود پسندی بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ محبوب چاہیے، تو محبوب اگر تعریف کرے گا تو خوش ہوگا، محبوب کے علاوہ لوگوں کی تعریفوں کو وہ لفٹ نہیں کراتا، اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ، ورنہ اس پہ میں ہر چیز پہ مثالیں دے کے بات سمجھاتا۔ خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے، اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں، یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی، اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے، ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کرے گی یہ مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ قبرستان جایا کریں نا، حدیث میں آتا جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہیں، جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں ہو، زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے یار، ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے، ایک ہمارا جھونپڑا ہے، تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان۔ یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر، بڑے بڑے تھے، اس میں آپ ڈیفینس کے قبرستان چلا جاؤ، اگر آپ کو رنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا، ڈیفینس کے قبرستان جاؤ، کلفٹن کے قبرستان جاؤ، آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفینس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے، اندر سے کوئی فرق، اوپر تو ہوگا شاید کوئی تختیاں مختیاں لگی ہوئی ہوں گی، تو اندر سے صاحب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ڈیفینس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے۔ ملیر کینٹ ڈیفینس اور اللہ بھلا کرے کلفٹن، گلشن اقبال، قبرستان اندر سے سب کے ایک جیسے۔ ختم 2 دنوں کی کہانی ہے یار، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، ختم ہونے والی دنیا ہے، کیا کرنے سے دل لگا۔ لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے، جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے، جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے۔ قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل، اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو فوراً فائدہ ملتا ہے وہ سکون قلب، اطمینان، ایسے مزے کی زندگی، خوشی راحت والی زندگی، ایسا قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یورپ میں کسی کنٹری میں کوئی خودکشی کے لیے جا رہا ہے تو ایک دم کسی نے بچا لیا نا، اس کو قربانی دی بس ڈرائیور نے، تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے دیکھو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، بس ڈرائیور نے بس روک کے جا کے پکڑ کے خودکشی سے روکا ہے، واقعی بڑا اچھا کام کیا، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔
لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ خام خواہ میں خودکشی کر کیوں رہا ہے کوئی. اس معاشرے کے پازیٹیو پہلو کو تو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کر رہا ہوتا تو بس ڈرائیور نہیں روکتا، بلکہ عین ممکن ہے بس کی وجہ سے خودکشی کر رہے. کوئی 4K میں بیٹھ جائے نا کراچی میں، جب تک وہ بس کے اندر ہے اس کا دل کرے گا میں خودکشی کر رہا ہوں، کھڑکی سے چھلانگ لگانا. وہ تو شکر ہے اترنے کے بعد پھر وہ سکون ملتا ہے تو خودکشی کے خیالات ختم. 4K یہاں کھڑی بھی تھی نیو کراچی، چلا ہی نہیں رہا، بھرے جا رہا ہے ہل ہی نہیں رہا. بڑی بس ہے تو لوگوں نے پیچھے ایسے ایسے باتیں شروع کر دی کہ تجھے اس کو نیمبو چٹاؤ نیمبو پھر یہ ہلے گا. ڈرائیور نا ایسے لگتا ہے پیپ آ کے بیٹھ گیا ہے بس، اسے کوئی غم نہیں ہوتا پیچھے کس پہ کیا گزر رہی. تو ہمارے ہاں تو یعنی وہ جو بس ڈرائیور نے اس خاتون کو یا مرد کو جو بھی تھا اس کو خودکشی سے بچا لیا، بڑا اچھا کام کیا. انسانیت کو بچانا تو بہت بڑی عبادت ہے، موت سے بچانا. تو اس معاشرے کا یہ پازیٹیو پہلو ہے. لیکن ایک بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ جہاں اتنے پازیٹیو لوگ رہتے ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کو بچا رہے ہوں، وہاں اتنے نیگیٹو پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہوں. نہیں آ رہی بات. اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگیٹو لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے، تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ. وہ خوبی یہ کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیاں دیتا ہے، بے روزگاروں کو بھی تسلی دیتا ہے. رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ہر سال امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ جو چور تھے اور کیا بن گئے وہ پاکستان میں، کتنے لوگ کچھ بھی نہیں آتا تھا کہاں پہنچے ہوئے. تم تو فیل ہو گئے نا میڈیکل کالج میں، ڈاکٹر بن کے کیا کر لیتے تم. خیر یہ تو ایک میں مزاح کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ ایک ہے نا کہ ایک آدمی کا بچے کا تعارف کروا رہا تھا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ انجینئر ہے، یوں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چور ہے. اس کو گھر میں رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کما کے یہی لے کر آتا ہے، باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے. تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں غربت میں، مہنگائی میں، بیماریوں میں. کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 2 دن کے لیے. تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات ہوئی، آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، سلام دعا تھی ان سے. تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے. ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا. کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے. اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت. حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ بھی، لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے بوڑھے والے. مجھے بڑا اچھا لگا. دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے. تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو، وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے. میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. بستر مر پہ ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا. وہ کیا ہے؟ آخرت میں بخشش. بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے. دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. وہ کہے یار میں مر کیوں رہا ہوں، میں کیوں مرا ہوں، مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ، کوئی ٹیکا لگائے، میں بچ جاؤں. مسلمان کو غم نہیں ہوتا، موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے. اس کو ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے. یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں کی سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں، اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے، شاید اللہ بخش دے، رحمت کر دے. تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں. جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے. اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناطے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.